بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ فجر دی اذان ہو گئی دی ہے تے الحمدللہ اسی ہن با جماعت نماز ادا کران گے۔ اسی ہن مسجد ال جا رہے ہیں تے جماعت کھڑی ہون چلی 5 منٹ ہیں تے سنتا اسی گھر پڑھ لیاں نے تے انشاءاللہ ہن جا کے با جماعت نماز ادا کر کے پھر بیان سنا گے۔ تے تند اینی کہ پئی دی ہے نا کہ جنہ کو حساب ہی نہیں، ہر پاسے تند ہے تے چوندی پئی ہے جویں بدل نہیں چوندا وردا انج جڑا نا تند جڑی ہے چوندی پئی ہے۔ یقین کر لو کہ نالوں 10 مرلیاں تو بندہ نہیں لبدا ہے لائٹ بقایا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تے چلو انشاءاللہ ہم مسجد کو پجنے والے ہیں، انشاءاللہ جا کے نماز پڑھ کے بیان سننے ہیں تے پھر تواڈے نظر کرنے ہیں۔ اخلاقیات پہ مبنی کچھ احادیث، بعض اوقات اسی نماز بھی پڑھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں، عمرہ بھی کرنے ہیں، سارے کام اسی ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، لیکن اخلاقیات جڑے ہیں وہ بارے اسی ضروری کتابیں ہیں۔ صرف بخاری شریف حدیثاں دی کتاب ہے جڑی وہ اندر 5 لاکھ حدیثاں اور زیادہ تر حدیثاں انسانی زندگی گزارنے کے بارے عبادات کا چیپٹر ضرور ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جنازے کے آداب، اس کے علاوہ تقریباً ساری حدیثاں انسانی اخلاق کے ساری توجہ بعض بات اسی نمازی صحیح ہونے ہیں لیکن اخلاقیات مار کھا جانے۔ 2 لفظوں کی حدیث ہے صرف جی میں تھوڑا سا استثناء ہے جہاں جو میں ذکر کر کے مختصر کی حدیث المجالس بالامانۃ الا ثلاث، کہ مجالس جو ہوتی ہیں اس میں کی گئی باتیں امانت کا درجہ رکھتی ہیں۔ المجالس بالامانہ، مجلس یا جلسہ مانی بیٹھنا، جدو انسان کسی ایک آدمی کے نال یا ایک سے زیادہ آدمیوں کے بیچ بیٹھ جائے اور لوگ گفتگو شروع کر دیں مختلف قسم کی، اس مجلس کے اندر گفتگو نہیں ہوئے گی، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، وہ سازشاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ معاشرے کی بھلائی کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، وہ دین دیا گلاں بھی ہو سکتی ہیں، دنیا کی بیتی سب کچھ اس مجلس کے اندر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تعلیم یہ دیتی کہ جدوں تسی کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اس مجلس کے اندر جی گفتگو ہوئے گی وہ جڑے شرکاء مجلس ہیں انہوں کے درمیان وہ ایک امانت ہے، اور کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ بغیر پوچھے مجلس دیا گلاں باہر کرے الا ثلاث، لیکن 3 چیزاں ایسیاں ہیں کہ جڑی بغیر مجلس کے شرکاء کی اجازت دے تسی باہر کر سکتے ہو۔ وہ دسیا کہ اگر مجلس کے اندر کسی کو ناحق قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی ہے تو پھر بڑا فرض بنتا ہے کہ یا تو اس کو دسو کہ تیرے مارن کا پروگرام ہے تو وہ امانت جڑی ختم ہو گئی۔ دوسرا ہے اگر مجلس کے اندر کسی خاتون کی کسی عورت کی آبرو ریزی کرنے کا پروگرام بنے، مجلس کے اندر سارے لوگ جڑے متفق تو نہیں نہ ہوتے،
کہ کسی مجلس کے اندر یہ پروگرام آ کے فلانی عورت میں گرد کریے وہ آبرو گردی کریے خدایا کریے وہ کریے، اگر ایسی گل ہوئی ہے پھر بھی ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ یہ نہ آخے کہ وہ امانت میں اپنے کو سنبھال کے رکھنی ہے، بلکہ جی بےزتی ہونے کا خطرہ ہے اس خاتون کو جا کے اطلاع کرے کہ بھائی کسی مجلس کے اندر تیری بےزتی کرنے کا پروگرام ہے تو تم اپنی عزت کی حفاظت کر۔ تیسری گل یہ دسی کہ اگر مجلس کے اندر کسی دوسرے کا مال چرانے کا پروگرام بنیا، کسی کا مال ہاتھ آنے کا پروگرام بنیا، کوئی فراڈ کا پروگرام بنیا، تو پھر بھی امانت جی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی بندے کا کام ہے کہ وہ جا کے ایسے شخص کو اطلاع کرے کہ بھائی تیرے گھر سارا لگن کا پروگرام ہے، تیری دکان بننے کا پروگرام ہے، یا تیرا مال چوری کرنا، یا فلانے بندے نے جڑا یہ کام کیا ہے تیرے نال فراڈ کرنا ہے۔ یہ تین چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیاں کہ امانت جو باہر آدیاں یہ 10 چڑھنیاں چاہیے ہیں۔ اس کو علاوہ جڑیاں گفتگوਆਂ ہیں وہ بغیر شرکائے مجلس کی اطلاع دے اگر کسی نے باہر زبان کرنی ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت ہوئے گی۔ اللہ علی قاری بہت بڑے عالم دین سن پہلیاں صدیاں دے، انہوں نے ایک اور یہ 3 گلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں، اس کو علاوہ اور گل ایک بتائی کہ اگر کسی مجلس کے اندر دینی گفتگو ہوئے، دین دیاں گلاں دسیاں جان تو ایسی مجلس کی امانت نہیں ہوگی، بلکہ دین کی گل جی انسان کو پتہ چلے وہ جا کے اگے کرنا ایک ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اج کی حدیث جی ہے وہ سانوں یہ سبق ملیا کہ اسی کوئی بھی سارے کوئی ایسا بندہ نہیں جہاں مجالس کے اندر نہیں چاہتا، ضرور ہی ہر بندے کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، ہر بندے کا رہن سہن ہوتا ہے، تو جتھے بھی بیٹھو گے اتنے اس مجلس جنہیں گفتگو ہونی انہوں کا خیال رکھو، لیکن یہ 3-4 گلاں اگر ہون کسی مجلس کے اندر تو انہوں کا 10 دن باہر نکل کے کوئی گناہ نہیں کرتے، ثواب کا کام۔ اللہ تعالیٰ مجھے آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ ਅਸੀਂ فجر دی نماز با جماعت ادا کر کے تے باہر آ گئے سیر کرنے واسطے، پر سیر دا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا پیا، اینی کوئی دھند ہے کہ صبح بھی دسے کہ 10 مرلیاں تو بندہ نہیں جڑا نظر آتا، تے ایویں تھوڑا جہا جڑا نا تھوڑی سیر کر کے واپس جانے ہیں۔ تے پنجاب دے وچ اینی کوئی دھند پی گئی دیاں نے جنہ کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ کرم کرے، ٹریفک والوں واسطے بڑی مشکل ہے، تے اللہ سارا خیر و برکت نال کھڑے تے خیر و برکت نال واپس لے آئے، آمین۔ ماشاءاللہ جی، ساڈی ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور ساڈے اچھے جڑے مسجد دے بیان سنو۔